بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارا یعنی مسلمانوں کا نیا سال ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے اور وہ یکم المحرم الحرام سے شروع ہو جائے گا۔ ہر آنے والا سال جو ہے ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہم سے چھین کر لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز پر اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش ایام کے دوران ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے وقت کو کم کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی جان جو ہے وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محرم الحرام جو کہ شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ چند اہم احادیث، چند اہم باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جن پر عمل کر کے ہماری جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی، او کما قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ نمبر 1، قرآن سکھاؤ۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ سائنس کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، لیکن انسان بننا کوئی علم نہیں سکھاتا۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی باپردہ میری بہن ہے یا پھر آریاں جو ناچ گانا کرنے والی ہیں، ہر ایک جو ہے وہ قرآن کا محتاج ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ صرف قرآن پاک کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح طریقے سے صحیح بنیاد پر کھڑا کرتا ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں میری، کہ شادی کے فوراً بعد ان کو طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں، بچیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور نہ ہی والدین کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کس طریقے سے کھڑا کرنا، جس میں زندگی کے ہر ایک قرآن پاک واحد چیز ہے، ایک واحد حل ہے، جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس پر عمل کر کے ہر چھوٹا بڑا جو ہے میرا بھائی، ہر چھوٹی بڑی بہن جو ہے وہ اپنی زندگی خوشگوار کر سکتے ہیں۔ تو خدا را گھر کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کو سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے، گھر میں طلاقیں، لڑائیاں، فساد جو ہوتے ہیں وہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کا علم سکھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، تاکہ ہمارے گھر سے جو شیطان کے یہ جو وسوسے ہیں، شیطانی عملیات ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ دنیا کا علم صرف مرنے تک کام آئے گا، اور قرآن کا علم جو ہے وہ قیامت تک کام آئے گا۔ آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا، و محبتی، اور میری محبت سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے اور اپنی پوری دنیا کے انسانوں سے جو ہے زیادہ مجھے پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی محبت کے بغیر جو ایمان ہے وہ کامل ہو نہیں سکتا۔ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا معیار ہے محبت کا؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ آپ کے وضو کا پانی کوئی نیچے سے لے کر پانی پی رہا تھا، کوئی منہ کو لگا رہا ہے، کوئی سینے پر مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ؟ تو کہا، حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ یعنی کہ صرف پانی مال لینے سے جو ہے وہ محبت نہیں ہو جاتی، پانی پی لینے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو گے اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے پیار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آپ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں دیکھیں کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے ایمان کے پکے ہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کہ جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ امانت داری سے کام کرتا ہے۔ اور اس پر بھی آپ پورے پاکستان کو تولیں کہ ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، فراڈ، ایک دوسرے کی امانت جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں امانتوں میں۔ تو آپ خود غور کریں کہ ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ کتنا کمزور نظر آئے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر محبت کرنی ہے تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہر کام کرنا ہے، کاروبار میں، گھر میں، ہر کام میں امانت داری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، چاہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں۔ نہیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں، اور تیسری بات فرمائی وَمُحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِ، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آ ملو گے۔ خلاصے کے طور پر ایک میری کتاب اور میرے اہل بیت، تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی نافرمانی کی اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ اگر ہمیں ان کے گھرانے کے ساتھ پیار نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا ایمان کس کام کا؟ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو، اور جو اللہ کے نبی نے فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اسلام ایک زندگی ہے، چند مختصر عبارات مقرر کر کے، چند عبادات، چند چیزیں اپنے مخصوص کر کے تو باقی حقوق کو پس پشت ڈال دینا کافی نہیں ہے۔ بس یہ نہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، یا صرف ہم جو ہے قربانی کر لیں گے تو ہماری یہ باتیں مکمل ہو جائیں گی۔ نہیں، اس کے لیے اللہ کے واسطے اسلام پر قائم ہو جاؤ، دین پر عمل کرو، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دو۔ اگر آپ ان کو قرآن سکھاؤ گے، ان کو دین کا علم سکھاؤ گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، گھروں میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی، اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی، کبھی کسی کی بیٹی کو طلاق نہیں ہوگی، کبھی گھروں میں فساد برپا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت سکھاؤ، محرم آنے سے پہلے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے واقعات بتاؤ، ان کی قربانیاں، ان کے سچے واقعات جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اپنی اولاد کو بتاؤ کہ کیسے انہوں نے دنیا میں شہادت پا کر ابدی زندگیاں حاصل کی ہیں۔ یقین کریں آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کا علم سیکھنے
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔